الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي هي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ سود کو دگنے پر دگنا، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے لیے کامیابی ہو۔ ڈرو آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی ساتھ تاکہ تمہارے ساتھ مہربانی ہو۔ بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ چوتھا پارہ ہے، پارے کا یہ 5واں رکوع ہے، اور سورۃ نساء یہ اس کا 8واں رکوع ہے، اور 9واں رکوع ہے جس کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ ہم نے گزشتہ کئی جمعوں سے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں سے جو بہت پیار کے ساتھ خطاب کیا اور ان سے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کے حوالے سے جمعوں کے اندر ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلا پارہ اور پھر اس طرح دوسرا پارہ اور پھر اس طرح تیسرا پارہ اور پھر اس طرح ہم نے اب چوتھا پارہ جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور چوتھے پارے کا یہاں پر یہ 5واں رکوع ہے جس کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ایمان والوں سے بہت ساری چیزوں کا اپنے خطاب کے اندر تذکرہ کیا ہے، لیکن جو اہم بات، جو سب سے پہلی بات ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ آج کا ہمارا موضوع یا ہم گفتگو کا جو سلسلہ کریں گے اس کا تعلق حلال اور حرام اس کے فرق کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر جو حرام چیز جس کو سود کہا گیا ہے اس کے تذکرے کے ساتھ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے
اور بڑی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں اور بڑا سخت تذکرہ کیا ہے، اور اس طرح آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کے بارے میں بہت سخت تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر پہلے بھی سورۃ بقرہ کے آخر کے اندر تیسرے پارے کے اندر یہ تذکرہ ہم کر چکے ہیں، لیکن چونکہ بات بہت اہم ہے، یہ موضوع بہت اہم ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی ہے، اور ہم لوگ اس کا دھیان اور خیال بھی نہیں کرتے۔ جب ہمارے سلسلہ موضوع کے اندر یہ آیت مبارکہ آ گئی اور اس کے اندر ربا اور سود کا تذکرہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں ضرور تذکرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ تاکہ مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو وعیدیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس پر عذاب بیان کیا ہے، مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہر مسلمان کو جو کام کرتا ہے اس کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، میری کمائی یہ حلال ہے یا حرام ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی کسی کام کا آغاز کرتا ہے، جب کوئی کاروبار کے اندر آدمی ڈیل کرتا ہے، جب کسی نئے کام کے اندر آدمی قدم رکھتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری کام بعد کے اندر ہے، پہلے اس کا جائز ہونا ہے۔ ایک مسلمان یہ دیکھے گا کہ مجھے یہ ڈیل کرنا، مجھے یہ کام کرنا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری بنتی ہے اس کی، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور جو مسلمان ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے کام کاج کے اندر ان چیزوں کا دھیان اور خیال کرے۔ ربا جس کو ہماری زبان کے اندر سود کہا جاتا ہے، کام کاج کے اندر بعض چیزیں جب آدمی اس کا دھیان اور خیال نہیں کرتا ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ سود کے ساتھ آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں دو ٹوک طور پر ارشاد فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، 6 چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا، التمر بالتمر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الشعیر بالشعیر، کہ جو کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، اور کھجور کھجور کے بدلے کے اندر، والملح بالملح، اور نمک نمک کے بدلے کے اندر، جب آدمی ان کا آپس میں سودا کرتا ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاروبار حرام ہے، جبکہ 2 چیزیں موجود ہوں تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ ایک یہ کہ ہاتھوں ہاتھ سونا سونے کے بدلے میں نقد کے ساتھ ہو، اور پھر اس کے اندر کمی اور زیادتی نہ ہو، برابر سرابر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والفضل الربا، جو آدمی سونے کو سونے کے بدلے کے اندر، چاندی کو چاندی کے بدلے کے اندر، کھجوروں کو کھجور کے بدلے کے اندر، جو کو جو کے بدلے کے اندر، گندم کو گندم کے بدلے کے اندر، نمک کو نمک کے بدلے کے اندر جو آدمی خرید و فروخت کرے گا، اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کمی اور زیادتی نہ ہو۔ جو کمی اور زیادتی کے ساتھ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والفضل الربا، جو آدمی اس کے اندر زیادتی کرے گا وہ سود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے بچنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ یہ 6 چیزیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تصریح کر دی ہے۔ اب دیگر جو معاملات ہیں ان کی تفصیل ہے، اور آدمی جو کام کرتا ہے ان کی تفصیلات ہیں، اور کسی سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا کام کاج کہیں سود کے درجے کے اندر تو نہیں آتا، کہیں حرام کے درجے کے اندر نہیں آتا ہے۔ اپنے کو متلاشی بنانا چاہیے حلال کا،
اور تلاش کرنی چاہیے رزق حلال کو، اور اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے اندر برکت رکھی ہے۔ اور جو آدمی رزق حلال کو تلاش کرتا ہے اور رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے اور رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اور سچائی اور دیانتداری اور امانت سے کام لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب اس کا حشر ہوگا تو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اللہ اس کو اکٹھا کریں گے۔ جو آدمی اپنے کام کاج کے اندر اپنے کو سود سے بچانے والا، بددیانتی سے بچانے والا، جھوٹ سے بچانے والا، غلط بیانی سے بچانے والا، اپنے کو ملاوٹ سے بچانے والا، طیب حلال پاکیزہ رزق کو تلاش کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو یہ درجہ اور رتبہ اور مقام دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ حلال رزق کے اندر جو ہے وہ کوئی برکت نہیں ہے اور حرام رزق جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کوئی اضافہ نہیں فرماتے ہیں۔ آدمی ہر جگہ پر یہی فتویٰ لگا دیتا ہے یہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ ایک دوست کہنے لگے کہ ایک آدمی بڑا سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن جو کام کرتا ہے اس کے اندر اس کو نقصان پہنچتا ہے اور کام کے اندر اس کے اضافہ نہیں ہوتا ہے اور برکت نہیں ہوتی ہے۔ مجھے بڑی فکر تھی کہ یہ آدمی کامیاب کیوں نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پر یہ ناکام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سمجھداری بھی ہے اس کے پاس، ہنرمندی بھی ہے اس کے پاس، اور یہ تعلقات اور روابط بھی ہیں اس کے بعد، لیکن یہ ناکام ہوتا ہے۔ کراچی کی بات ہے، کہتے میں میرے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ پر مجھے مکان بن رہا تھا، بڑا اچھا نظر آیا، بہت خوبصورت تعمیر تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور میں نے کہا یار یہ بڑی خوبصورت تعمیر ہے، یہ آدمی نے بڑے دل کے ساتھ مکان بنایا ہے، اور اس نے اس علاقے کے لحاظ سے اور موسم کے لحاظ سے ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اس نے مکان بنایا ہے۔ کسی کی اچھی چیز دیکھنی چاہیے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو ہنڈانا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رہنا، کہتے ہیں میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو رہنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے اور اس کے لیے یہ تعمیر اور یہ مکان خیر کا اور برکت کا ذریعہ ہو۔ کہتے میں بات مکمل کی تو وہ کہنے لگا حضرت جی نہیں، یہ 2 نمبر کمائی ہے، یہ مکان 2 نمبر کمائی ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا، میرے دل میں آیا کہ اوہو یہ ناکام کیوں ہے اور اس کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ جو آدمی دوسروں کی طرف انگلی لے جاتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن کے اندر ہے کہ حلال کمائی کے ساتھ کچھ نہیں ہے، حلال کمائی میں برکت نہیں ہے، یہ سارے کچھ معاملات 2 نمبری کے ساتھ ہوتے ہیں اور حرام کے ساتھ ہوتے ہیں اور غلط طریقوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیا تو وہ طیب اور حلال اور کام کی جو برکتیں ہیں وہ آدمی ان برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے طیب اور حلال اور پاکیزہ رزق کو مانگو، وہی اللہ ہے رازق جو رزق دینے والا ہے، اور اپنے کو حرام سے اور اپنے آپ کو غلط طریقے کے ساتھ مال اور پیسے کے آنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جو مال ملنا ہے وہ مل کر رہنا ہے، اگر ہم اس کو حلال طریقے کے ساتھ حاصل کریں گے تو پھر ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا، وگرنہ کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت میں جن چیزوں کا بہت پہلے مرحلے کے اندر جواب دینا ہے ان میں سے ایک یہ ہوگا ان مالہ من این اکتسبا، تیرے ذرائع آمدن کیا تھے، تو نے مال کو کہاں سے کمایا تھا، یہ مال تیرے پاس کہاں سے آیا تھا، کہیں دھوکہ تو نہیں دیا تھا، کہیں ملاوٹ تو نہیں کی تھی، کہیں بددیانتی تو نہیں کی تھی، کہیں جھوٹ تو نہیں بولا تھا، اور کہیں رشوت تو نہیں لی تھی، کہیں سودی کاروبار تو نہیں کیا تھا۔ ان مالہ من این اکتسبا، تیرا مال کہاں سے آیا تھا اور تیری کمائی کے اور تیری آمدن کے ذرائع کیا تھے، اور تو نے ان کو مال کو کس جگہ سے حاصل کیا تھا۔
تو میرے بھائی جس اللہ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے، سارے کے سارے حالات اس کے پاس ہیں، جیلی ادویہ ہوں، جیلی کھانے والی چیزیں ہوں، جیلی دودھ ہو، اور ملاوٹ اور دھوکہ اور فراڈ ہو، اور کھاتوں کا ہیر پھیر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ بندہ اس وقت کیا جواب دے گا؟ اللہ کے حضور ہر چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ عین غین کرنے کی کوشش کرے گا تو رجسٹر کھلا ہوا ہوگا، اس میں لکھا ہوگا فلاں تاریخ کو فلاں مہینے کے اندر فلاں سن کے اندر اس نے دودھ بیچا اور اس کے اندر پانی ڈالا تھا، اور یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس کو نوکری ملی تھی اور اس کے اندر اس کو عہدہ ملا تھا اور اس کی تنخواہ تھی، لیکن فلاں تاریخ کو فلاں زمانے کے اندر ایک مجبور اس کے پاس آیا تو اس نے رشوت لے کر اس کا کام کیا تھا، اور اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں زمانے کے اندر فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت کے اندر اس نے ایک ڈیل کی تھی، اور وہ سود والی ڈیل تھی، اور اس میں کاروبار ربا والا تھا اور سود والا تھا، اور اس کے ساتھ پھر اس وقت آدمی یہ پشیمان ہوگا اور یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، یہ کتاب کیسی ہے؟ میں نے تو کہا تھا کوئی نہیں دیکھتا، میں نے تو کہا تھا کسی کو پتہ نہیں، میں نے تو کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، چپکے سے ہدیے کی شکل کے اندر اس نے مجھے دے دیا، چپکے سے میں نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی، اور میں نے تو اپنے بچوں سے بھی اس ڈیل کو چھپا کر رکھا تھا۔ یہ کیسا ہوا؟ اس کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس لیے کہ وہاں جو جواب دینا ہے وہاں پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کرامن کاتبین، یہ دو عزت والے فشری ہیں جو لکھنے والے ہیں، جو کرتے ہو وہ اس بات کو لکھتے ہیں، اور اس کتاب محفوظ کے اندر موجود ہے جس سے کوئی چیز کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے اور جس سے کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک شکل ہے اس کے تبدیل کرنے کی، کیا؟ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، میں نے جو ربا کا اور رشوت کا اور میں نے غلط بیانی کا، اے اللہ جو میں نے کام کیا ہے، تیرے گھر کے اندر میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، بھوکا مر جاؤں گا لیکن سودی کاروبار نہیں کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، اور کسی کا حق نہیں ماروں گا، میں جائز حلال اور جو اللہ اور اس کے بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق کام کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ اس طرح ہوتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس رجسٹر سے اور کتاب سے اس کی اس غلطی کو اور اس کی بدعمالی کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سودی کاروبار اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اور پھر فرمایا کہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اس آدمی پر جو سود کا مال کھاتا ہے، جو سود کا مال کھلاتا ہے، جو سود کی تحریر لکھتا ہے، اور جو سودی کاروبار کے اندر گواہ بنتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 4 لوگوں پر لعنت فرمائی سودی کاروبار کے سلسلے کے اندر، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا۔ صاحب مشکات نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ بھوکا مر جائیں گے لیکن سود کا کاروبار نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کیا کیا کاروبار کے طریقے ہم نے اختیار کر لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، 7 کام آدمی کو ہلاک کرنے والے ہیں، موبقات ہلاک کرنے والے، 7 چیزیں آدمی کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ آدمی اپنی زندگی کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر لے گا۔ پھر فرمایا کہ والسحر، جادو کرنا، جادو والے کے پاس جانا، کسی پر جادو کرانا، یہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
والقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ حق کسی آدمی کا خون بہانا اور اس کو قتل کر دینا، کہا یہ آدمی کو تباہ کر دینے والی اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ اور پھر چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ آکل الربا، سودی کاروبار، سود کا مال کھانا، یہ اپنے کو ہلاک کرنا ہے اور تباہ کرنا ہے اور برباد کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہضم کر دینا اور اس کے مال پر قبضہ کر لینا۔ پھر فرمایا کہ جنگ والے دن جنگ کے میدان سے بھاگ جانا۔ پھر فرمایا کہ کسی پاک دامن مومن اور مسلمان جو بے خبر ہے عورت، اس کے اوپر الزام لگانا اور بہتان لگانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ایمان والو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ قالوا وما ہن یا رسول اللہ، حضرات صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں؟ اب یہ کہیں گے کہ سود کے ساتھ تو فائدہ ملتا ہے اور نفع ملتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مٹا دینے والا ہے، صدقہ اور خیرات بڑھا دینے والا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں آمنت باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی اور پیغمبر رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے ما احد اکثر من مار الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلہ، جو سود کے ساتھ مال کو زیادہ کرتا ہے انجام اس کا تباہی ہے اور بربادی ہے اور قلت ہے۔ کتنے ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شان و شوکت تھی، دولت اور مال تھا اور ولولہ تھا، آج ان کی حالت کیا ہو گئی کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی دولت کا نام و نشان مٹ گیا، اب ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، داستانوں کے اندر ان کی کوئی داستان باقی نہیں رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو، اگر تم باز نہیں آتے تو سنو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہاری جنگ ہے اللہ کے ساتھ اور تمہاری جنگ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ سب سے پہلے کوئی کام بھی ہو اس کے بارے میں یہ فکر کرنی ہوگی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا حلال ہے یا حرام ہے۔ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو حرام سے بچاؤ، سود تباہی ہے اور بربادی ہے۔ جائز طیب حلال اللہ کی ذات نے اس کے اندر وافر رزق رکھا ہے۔ ذرا نیک نیتی کے ساتھ میدان میں نکلو، امانت اور دیانتداری کو اختیار کرو، پھر دیکھو رزق حلال کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں میں جرمن میں تھا، میں نے وہاں کام کیا تو میرا تجارت کرنا چاہا لیکن میرا کام نہیں چلا۔ میں پاکستان میں آیا، پاکستانی تھا، میں یہاں آیا، یہاں دیکھا اور میرے ذہن نے کہا یہاں کام چل سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا مارکیٹ میں ایک ٹھیا لگا لیا، اور آج اور کل اور ہفتوں مہینوں میں اللہ کی ذات نے مارکیٹ میں میرا نام بنا دیا۔ کسی نے پوچھا کیا آپ نے کیا گر اختیار کیا؟ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا یہاں جھوٹ ہے، یہاں ملاوٹ ہے، یہاں دھوکہ ہے، یہاں فراڈ ہے، یہاں غلط بیانی ہے، یہاں جھوٹی قسمیں ہیں۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے بددیانتی نہیں کرنی، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے غلط بیانی نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آہستہ آہستہ بازار میں، مارکیٹ میں، شہر میں اور پورے علاقے کے اندر چرچا ہو گیا کہ وہ صاحب سچے ہیں، کھرا مال ہے، ٹھیک بات کہتے ہیں اور ان کے اندر کوئی دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ کہاں ہم نے سمجھ لیا کہ غلط بیانی سے کام بڑھے گا، سود سے کام بڑھے گا، دھوکے کے ساتھ کام بڑھے گا۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ سود مٹ جانے والا ہے اور صدقہ یہ بڑھ جانے والا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ سود کے اندر بظاہر کثرت ہے لیکن عاقبت امرہ القلہ، انجام اس کا یہ ہے کہ قلیل ہو جاتا ہے اور انجام اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔
اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ارشاد نہیں فرمائی۔ ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا الربا 73 بابا، کہا کہ سود کے 70 اور 3 73 باب ہیں، یعنی سود کے درجے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف یا اوپر سے نیچے کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرھا، سب سے سود کا کم درجہ ہے مثل ان ینکح الرجل امہ، یہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا آپ اس کے اندر ذرا غور تو کریں۔ اللہ کا نبی کا نام لینے والے، اللہ کے نبی پر ایمان لینے والے، اللہ کے نبی نے اس پر کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے 4 لا يدخلهم اللہ الجنہ ولا یزکیہم نعمہا، 4 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو جنت میں نہیں پہنچائیں گے اور اللہ جنت کی نعمتوں کا مزہ بھی نہیں سکھائیں گے۔ ان 4 میں سے ایک وہ ہے کہ آکل الربا، جو سود کا کاروبار کرنے والا اور کھانے والا، عاق الوالدین، اپنے والدین کا دل دکھانے والا ہے، مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا اور اس سے تائب نہیں ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ ہمارا سلسلہ موضوع کیا چل رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، 4 پارے کا 5واں رکوع ہے۔ جب ہم نے اس کو شروع کیا تو کہا یا ایھا الذین آمنو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو سود نہ کھاؤ دگنے پر دگنا کر کے، ایک دفعہ کھایا پھر اس کے بعد ڈبل کر لیا۔ واتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرو، اس نے یہ حکم دیا ہے سودی کاروبار نہ کرو اور سود کو نہ کھاؤ۔ اگر اس طرح کرو گے لعلکم تفلحون، تمہیں کامیابی ملے گی سودی کاروبار کو چھوڑ کر اور اس کے تائب ہو کر، نہ یہ کہ سود کا کاروبار کر کے۔ اللہ بچا لے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ طیب پاکیزہ حلال وافر ہمارے لیے رزق کا انتظام کر دے۔ غلط بیانی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ اور رشوت خوری اور سودی کاروبار اللہ بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔